نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، ہم فرقہ واریت کے موضوع پر بڑا تفصیلی اور بڑا جامع اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ایک بیان جاری کر چکے اور آپ سماعت فرما چکے کہ کس طرح مسلمانوں کو فرقہ واریت میں الجھایا گیا اور کس طرح مختلف جو فرقے ہیں وہ اسلام سے کس طرح سے دور ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت مقدسہ، آپ کے مکمل حالات زندگی اور پھر واقعہ کربلا اور خاص طور پر اس کا پس منظر، وہ کیا وجوہات تھیں اور وہ کیا اسباب تھے جس سے واقعہ کربلا جیسا سانحہ رونما ہوا، اور اس کے اسلامی تاریخ پر اور مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور بعد میں آنے والے ائمہ اہل بیت کی سیرت کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ تو ہم اس سلسلے کو سید الشہداء کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی اور حق کا پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے مجھے حقائق کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری بروز پیر مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی خاص نسبتیں حاصل ہوئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کے مہینے میں تشریف لائے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پیر کے روز ہی پیدا کیا گیا اور پیر کے روز ہی مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی یہ تاریخ اور پھر یہ یوم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا خاص تعلق اور بڑی ہی خاص نسبت حاصل ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کے ہاتھوں سے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ آپ نے بچے کو دیکھا تو یہ ہو بہو آپ کے جمال اور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے جلال کی تصویر تھا۔ گویا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں جمال مصطفیٰ کی جھلک بھی تھی اور جلال مرتضیٰ کی جھلک بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے امام علی مقام علیہ السلام کو گود میں لیا اور خوب پیار کیا، اور اس کے بعد آپ کے بابا امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام سے استفسار کیا، یا علی، اس بچے کے نام کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ تو اس پر
حضور مولا علیہ السلام نے دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر سبقت نہیں لے جا سکتا اور بچے کا نام تو آپ ہی تجویز فرمائیں گے، تاہم میرے ارادے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کا نام حرب رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں بھی اس معاملے میں اللہ رب العزت پر سبقت نہیں لے جا سکتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار ہے کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ اسی موقع پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دی اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ اس بچے کا نام سیدنا ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اس دوسرے بچے کا نام کیا تھا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا۔ چنانچہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو عرش بری سے اللہ رب العزت کی طرف سے نام تجویز کیا گیا وہ شبیر تھا، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور مجھے جو کتاب دی گئی اور جو زبان دی گئی یہ تو عربی زبان ہے، تو اس بچے کا نام تو عربی میں ہونا چاہیے۔ تو اس پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، عربی میں شبیر کے معنی حسین کے ہیں، تو آپ اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نہ صرف نام رکھا بلکہ 7ویں روز جس طرح سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر 7ویں روز عقیقہ کیا تھا، اسی طرح 7ویں روز امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں 2 مینڈے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کیے اور آپ کے بالوں کے برابر چاندی لوگوں میں صدقہ کر دی گئی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یہاں ذرا رک کر اس بات پر غور فرمائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنا چاہا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بچے کے نام کا اشارہ ملنے کا انتظار کیا، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جو بات عرض کی وہ یہ تھی کہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر اس بچے کا نام رکھیں۔ اب یہ بڑا خاص نقطہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوتا ہے، سامعین محترم، غزوہ تبوک کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے بھرپور تیاری کی، اور جب آپ صحابہ اکرام کی معیت میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کو والی مدینہ اور اپنا قائم مقام مقرر کیا، اور اس موقع پر امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام جو شیر خدا ہیں، فرط جذبات سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے بلکہ یہاں عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی؟ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے
لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6095 میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث نمبر 6095 صحیح مسلم میں ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طرح 6096 میں بھی یہی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 6097 میں امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ 6098 کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ بہت سے خارجیوں اور ناصبیوں کے بد اور باطل مذہب کا رد کرتی ہے۔ وہ لوگ جو یزید کے باپ کی بڑی برات اور شان بیان کرتے ہیں، ان کو بار بار صحیح مسلم میں موجود حدیث مبارکہ 6098 کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو کیا یزید کے باپ کی اب بھی حمایت کرنی چاہیے؟ کیا وہ شخص جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو بھی امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام پر سب و شتم کے لیے اکسا رہا ہو اور ان سے سوال کر رہا ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ابا تراب پر سب و شتم کرنے سے روکتی ہے؟ تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے 3 خاص اوصاف ذکر کیے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی، تاہم میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سامعین محترم، آپ نے یہ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ یہ 6099 میں بھی اسی حدیث مبارکہ کا بیان ہے، یعنی 6095 سے لے کر 6099 تک صحیح مسلم میں اسی حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ مختلف روایات ہیں جو امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں، اور ایک اور اس کی سند بھی بیان کی ہے مختلف الفاظ کے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ بات بڑی واضح اور مترشح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اب جو نقطہ بڑا ہی قابل غور اور قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سب سے زیادہ افضل، اور جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، اسی طرح امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا مقام ہے اور آپ کی فضیلت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسئلہ تفضیل کو سمجھنا انتہائی آسان ہے اور بڑا واضح ہے، اور اس ضمن میں ہمارے جو اہل سنت حضرات ہیں وہ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور حقائق کو چھپاتے ہیں۔ بلا شبہ خلفائے ثلاثہ کا بے حد مقام ہے، لیکن جو مقام اور جو فضیلت امام المتقین
حضور مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہے وہ حضور کی امت میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ احادیث مبارکہ 6095 سے لے کر 6099 تک اس بات کا روشن ثبوت ہے، اور یہ صرف ایک دلیل ہے۔ ایسے بہت سے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی افضل اور صاحب مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اب آپ نسبت ہارونی کا دوسرا اعجاز دیکھیے کہ جہاں یہ نسبت امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرتی ہے، وہیں آپ دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے نام پر آپ کے دونوں شہزادوں کے نام رکھے گئے تاکہ امت میں سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی دغدغہ یا وسوسہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی منکر حدیث بھی ہو تو اگر وہ اس حقیقت کو دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے نام پر حضور مولا علی علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے نام شبر اور شبیر، جن کے معنی عربی میں حسن اور حسین کی ہیں، وہ رکھے گئے، تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس ضمن میں احادیث میں دلائل بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے ساری دنیا پر سے یہ پردہ اٹھا دیا اور مقام علی، حسن اور حسین ناموں کی صورت میں ظاہر کر دیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسن اور حسین حضور مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے ہی پرتو ہیں، اور حضور مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ہی کے دو پہلو ہیں۔ سامعین محترم، شواہد النبوت میں روضۃ الشہداء میں ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد بھی آسمانوں سے آئی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کی جو خبر ہے وہ بھی سال ہا سال پہلے پیغمبر اسلام کو ان کے دور حیات میں ہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو پہلے تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں تعزیت کرنے بھی آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے استفسار کیا کہ مبارکباد تو بڑی واضح ہے، لیکن تعزیت کس بات کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا یہ نواسہ حسین فرات کے کنارے آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کو چومتے اور ساتھ روتے جاتے۔ جب یہ منظر دیکھا تو سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اس بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ رو بھی رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹی، ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ فرات کے کنارے اس امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ اس پر سیدہ کائنات نے بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کو بھی جب یہ خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو سامعین محترم، واقعہ کربلا کا ماتم، واقعہ کربلا کا غم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ پتھر دل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماتم اور رونا کیسا؟ نادانوں، یہ رونا اس بات کا ہے کہ
کہ جس امت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں رو رو کر دعائیں کیں، اور جس امت کو بڑی محبت اور شفقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پہنچایا، اسی امت کے نام لیواؤں کے ہاتھوں ان کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، اور انتہائی صفاقی اور بے دردی کے ساتھ پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ آج کی ہماری پہلی قسط ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ دوسری قسط جلد ہی جاری کی جائے گی۔ والسلام۔